وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، بسوں کے اندر سفر کرتے تھے اور گھروں کی کنسٹرکشن کا وہ ٹھیکیدار ہوا کرتے تھے۔ یہ فارمولا اپنے اوپر اپلائی کر لیتے ہیں تو آپ کے کاروبار کو، آپ کی جو بھی سلسلہ سسٹم ہے تو اس کو پروان چڑھنے میں کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اور وہ کہتے تھے کہ یہ سارے مل کے جو ہیں وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور عدالت نے سب سے زیادہ جرمانہ تحریک میں جو ہے وہ ان کو لگایا تھا ملک ریاض صاحب جو ہے آج سے 20 سے 25 سال پہلے وہ 5 مرلے کے مکان میں کرائے پر رہتے تھے۔ وہ بسوں میں سفر کرتے تھے، گھروں کی کنسٹرکشن کا وہ ٹھیکیدار تھے۔ ملک ریاض صاحب کی جو نیٹ ورتھ جو ہے اس وقت 3.3 ہزار کروڑ روپے کی ہے۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ آپ اس رقم کا اندازہ جو ہے وہ پاکستان کے بجٹ کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ 5.5 ہزار کروڑ پہ ہے، اور جبکہ ملک ریاض صاحب کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ 3.3 ہزار کروڑ پہ ہے۔ اور سب سے زیادہ جرمانہ جو تاریخ میں لگا ہے وہ ملک ریاض صاحب کو لگا 470 کروڑ روپے۔ وہ کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے اور انہوں نے ریئل اسٹیٹ کا جو ہے نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ حال ہی میں پچھلے کچھ عرصے پہلے جو ہے ملک ریاض صاحب پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 470 کروڑ روپے کا جرمانہ ادا کیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے خلاف تھی، لیکن ملک ریاض صاحب جو تھے وہ بڑے مطمئن اور اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ اتنے پریشانی میں، اتنے وہ پریشر کے ساتھ جو آپ کے اوپر آیا ہوا ہے تو اتنے اطمینان سے کیسے وہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو ملک ریاض صاحب نے کہا کہ یہ تمام سارے مل کے جو ہے وہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اور انہوں نے مزید یہ بتایا کہ میں جب بھی کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کو اپنے پروجیکٹ میں پارٹنر بنا لیتا ہوں۔ یہ میری جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنر شپ جو ہے یہ میرے کاروبار کو گرو کرتی ہے اور مجھے ہر پریشانی، ہر مصیبت سے باہر نکال دیتی ہے۔ ملک صاحب کی جو ہے یہ 100% بات درست ہے۔ یہ جب بھی کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ لازمی ڈالتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کے اس وقت 120 جو ہے دسترخوان پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور ہر دسترخوان کے اوپر جو ہے 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ پوری اسٹیٹ کے جو دسترخوان ہے وہ تو بند ہو گئے، لیکن ملک صاحب کے جو دسترخوان ہے وہ 12 مہینے 3 ٹائم چلتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اسکولوں کی بچوں کی فیسیں ادا کرتے ہیں۔ ہر دن جو ہے 1 سے 2 بے روزگار کو روزگار مل رہا ہوتا ہے، اور بے گھروں کو جو ہے 1 سے 2 لوگوں کو ڈیلی جو ہے وہ گھر مل رہا ہوتا ہے ملک صاحب کی طرف سے۔ اور سب سے زیادہ پاکستان کے اندر جو کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کا جو کام ہے وہ بھی ملک صاحب نے کروایا ہے۔ ملک صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے میرا تو کچھ بگاڑ سکتے ہیں، لیکن جو میرے پروردگار کا جو میں نے اس کے اندر پارٹنرشپ کی ہوئی ہے وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو میری پارٹنرشپ ہے میرے کاروبار کے اندر، میری چیزوں کے اندر جو ہے وہ مجھے جو ہے ان چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور ایسی بہت سی مثالیں جو ہیں میں آپ کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں۔ جنید جمشید کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، اور ان کا برانڈ ہے جے جے۔ یہ گارمنٹس کا اور بہت سی چیزوں کی ان کی اپنی جو ہے پاکستان کے اندر اور بہت سے دوسرے ممالک کے اندر برانچیں ان کی اوپن ہے۔ جب جنید صاحب نے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا تھا تو وہ کاروبار میں کچھ مشکلات پیش آ رہی تھی اور وہ کام چل نہیں رہا تھا، تو وہ اپنے دوستوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اپنا جو کاروبار ہے اس میں اپنا شیئر ہولڈ کے جو ہے وہ اپنے خدا کو بنا لیں۔ تو جنید جمشید صاحب اور ان کے پارٹنر نے جو ہے اپنے کاروبار میں 33% کا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں
خرچ کرنا شروع کر دیا اور تیسرے ہی دن جو ہے وہ ان کا کاروبار چلنا شروع ہو گیا، اور ان کے کاروبار ایسا چلا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ جو ہے ملٹی نیشنل برانڈز میں بھی جو ہے ان کا قدم آگے، اور باہر کے ممالک جو ہیں، دوسرے کنٹریز جو ہیں، ان کے اندر بھی ان کی بہت ساری برانچیں اوپن ہو گئی ہیں۔ جب آپ اپنے خدا کو اپنے کام کے اندر جو ہے اس کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو اپنا حصے دار بنا لیتے ہیں، تو آپ کے کاروبار میں برکتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنے کام میں جو ہے حصے دار نہیں بناتا تو وہ نقصان میں چلا جاتا ہے۔ سیور فوڈ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، تو سیور فوڈ کی سب سے پہلی جو برانچ ہے راولپنڈی کے اندر کالج روڈ پہ اوپننگ ہوئی تھی۔ سویٹس ہوم میں جتنے بھی یتیم بچے ہیں، سیور فوڈ جو ہے ان بچوں کو کھانا فراہم کر رہا ہوتا ہے، اور 5,000 پلس ان کی جو ہے وہ دیگیں اتر رہی ہوتی ہیں، اور پاکستان کے اندر سب سے زیادہ مسالہ خریدنے والی، چاول خریدنے والی، چکن خریدنے والی یہ کمپنی بن چکی ہے۔ 13 سے زائد ان کی پروڈکٹس ہے، اور سیور فوڈ کے مالک کا کہنا ہے کہ جب 13 سے زائد پروڈکٹس کا یتیم بچوں کے ہاتھ جس وقت لگ جاتے ہیں تو وہ پروڈکٹس کو پر لگ جاتے ہیں، اور ان کی ڈیمانڈ پوری کرنا ہمارے لیے جو ہے مشکل ہو جاتی ہے۔ لاہور کے مشہور و معروف گارمنٹس کمپنی کے اونر میاں احسن صاحب نے جو ہے جس وقت لاہور کے اندر چیریٹی ہاسپٹل تعمیر ہو رہا تھا تو انہوں نے 1 ارب روپیہ چیریٹی ہاسپٹل میں دیا تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کرشی دواخانہ کے مالک آفتاب کرشی صاحب نے 1 ارب روپیہ جو ہے اس چیریٹی ہاسپٹل کو دیا تھا۔ یہ دن کے اندر جو 2 ارب روپے اکٹھے ہوئے تھے، جو ان کی گارنٹی ہے کاروبار کے پروان چڑھنے کی۔ ایک مشہور و معروف ٹرسٹ ہے سیلانی، اس کے جو روح نوا ہے میاں بشیر احمد فاروقی صاحب ہیں، اور ان کے 12 سے 14 پروجیکٹس میں سے ایک یہ پروجیکٹس ہے، اور ان کا جو یہ پروجیکٹس ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا، بھوکے لوگوں کو، تو اس پہ جو ڈیلی بیس پہ جو خرچہ آ رہا ہے وہ 70 لاکھ روپیہ خرچہ آ رہا ہوتا ہے۔ مولانا بشیر احمد فاروقی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ اس کے اندر جتنے بھی ہمارے ڈونیٹ ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان ڈونیشن نے اپنے پیسے نہ بڑھائے ہوں یا کسی ڈونیٹ نے پیسے نہ دیے ہوں، اور ڈیلی ان کے جو ہے یہ جو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہے ان کے لنگر کھانے کے اندر، غریب لوگ جو ہیں، بھوکے لوگ، مزدور لوگ جو ہیں وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ بشیر احمد فاروقی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم ہر کام کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کو پارٹنرشپ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حصہ اپنے کام میں نکال رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے کاروبار کو جو ہے اللہ تعالیٰ اچھی گروہ دے رہا ہوتا ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اگر کاروبار کے اندر، اپنے پروجیکٹس کے اندر اگر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ پریشانی اگر آتی بھی ہے تو ہمیں یہ چیز کی کوئی سمجھ نہیں آتی، خود ہی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پریشانیوں کا، ان مشکلات کا جو ہے خود ہی حل نکل آتا ہے، اور ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ کراچی کے اندر ایک ہاسپٹل ہے انڈس ہاسپٹل، اور یہ اس ہاسپٹل کے اندر ہر قسم کا علاج فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کا واحد ہاسپٹل ہے جس کے اندر جو ہے کیش کاؤنٹر موجود نہیں ہے، اور اس ہاسپٹل کا جو سالانہ خرچہ ہے وہ 70 کروڑ پلس ہے۔ سی ای او کا کہنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈونیٹ ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے پیسے نہ بڑھائے ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں دے رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں، اور دن بہ دن جو ہے اس ہاسپٹل کا بجٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ عمران خان کو دیکھ لیجئے، جب عمران خان صاحب جو ہے ایک کرکٹر تھے تو وہ 2000 کھلاڑیوں میں سے ایک کھلاڑی تھے۔ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں شوکت خانم ہاسپٹل بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے کھلاڑی کی سیٹ سے اٹھا کے وزیر اعظم بنا دیا۔ آپ اپنے ہر کام کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے شریک لازمی کریں۔ آپ پرسنٹیج سے سٹارٹ کر لیں، جو بھی آپ کا کاروبار ہے یا آمدن ہے اس میں 1%، 2% اللہ تعالیٰ کی راہ میں لازمی خرچ کریں۔
پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں. آپ کا کام، آپ کا کاروبار جو ہے دن بدن جو ہے وہ گرو پہ جانا شروع ہو جائے گا. اور نیت یہ کریں کہ اے میرے پروردگار، اگر میرا کاروبار بڑھتا ہے تو اس کے اندر جو ہے میں اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ بڑھانا شروع کر دوں گا. تو آپ کو ترقی کرنے سے، آگے بڑھنے سے جو ہے کوئی بھی روک نہیں سکتا. لوگ آپ کا تو کچھ بگاڑ سکتے ہیں، آپ کا نقصان بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے کام کے اندر شمار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے کاروبار میں شریک کرنے سے اگر آپ کا نقصان ہوتا ہے تو یہ نقصان آپ مجھ سے لے لیجئے گا. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ یہ فارمولا اپنے اوپر اپلائی کر لیتے ہیں تو آپ کے کاروبار کو، آپ کی جو بھی سلسلہ سسٹم ہے تو اس کو پروان چڑھنے میں کوئی بھی روک نہیں سکتا.